اذا ذکرنی فإن ذکرنی، اذا ذکرنی فإن ذکرنی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے، پہلے بندے کی معاملہ ہے، فیضا ذکرنی، جب بندہ مجھے یاد کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فإن ذکرنی۔ اور یہ اتنی اہم حدیث ہے کہ مختلف احادیث کتب کے اندر اس کو بیان فرمایا ہے، بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، احمدی میں ہے، نسائی میں بھی ہے یہ حدیث۔ تو آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیں کہ کتنی اہم حدیث ہوگی۔ حدیث سے مراد یہ ہے کہ کتنا اہم اس میں مضمون ہوگا ہمارے لیے۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت بندہ اللہ کو یاد کرتا ہے، فضا ذکرنی فن ذکرنی، تو اس کی یاد کے فوراً جواب میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ جواب دیتے ہیں کہ بندے تو نے مجھے یاد کیا ہے تو میں تیرے ساتھ ہوں گا، جہاں نہ ہمیں بتائیں۔ اچھا بندہ کون ہے؟ وہ پاک صاف متقی نمازی پرہیزی کوئی شرط نہیں ہے، گناہوں سے پاک ہو، حاجی غازی کو بہت مقام نہیں، اور کتنا بڑا انعام دیا جا رہا ہے۔ بندہ کون ہے؟ عام بندہ، گناہ گار، بے نمازی، زانی، چور، گندا آدمی، بیکار آدمی، یعنی سوسائٹی کا سب سے نیچے والا آپ آدمی لے لیں، وہ یہ کام کر لیتا ہے۔ کیا کام؟ فیض ذکر نہیں، اللہ کو بیٹھ کے یاد کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں۔ تو یہ اتنا بڑا عمل ہے، اللہ کو پسند اور محبوب ہے کہ اس عمل کو کرتے ہی کوئی بندہ کیسا بھی ہو، سبحان اللہ، کیسا بھی کوئی بندہ یا عورت یا مرد ہو، اگر اس نے ذکر کی طرف متوجہ ہو گیا، ذکر کر لیا، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پہلا انعام تو میں تجھے دیتا ہوں، فإن ذکرنی، اب میں تیرے ساتھ ہوں۔ تو ساتھ تو اللہ ہر ایک کے ہے، لیکن کیا فرمایا کہ نہیں، یہ وہ ساتھ نہیں ہے، یہ خصوصی قرب شروع ہو گیا تیرے ساتھ میرا، وہ عام نہیں ہے میرا قرب، کیا ہے؟ خصوصی قرب شروع ہو گیا تیرے ساتھ، کیونکہ تم نے مجھے یاد کر لیا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ اب سٹیجز دیتے ہیں اپنے قرب کے، اپنی محبت کے انسان کو، کہتے ہیں کہ اگر اس بندے سے یاد کیا تھا مجھے، اور اگر اب اس یاد کے بعد تعلق جڑ گیا میرے ساتھ، اس نے یاد کیا، میں اس کے ساتھ ہو گیا، یقیناً اس کے اندر تبدیلی آئی ہوگی، اس بندے میں کیفیت بدلی، اس کی گناہ گار تھا، برا حالات تھے، کچھ اندر نور آنا شروع ہو گیا جب اللہ ساتھ ہو گیا، اس کے انعام جو دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اب پھر اس کی کیفیت بدلی یاد کی تھوڑی سی، تو فرماتے ہیں اگر بندہ مجھے پھر ایک بالش میری طرف متوجہ ہوتا ہے، اب کیفیت چینج ہو گئی، پہلے اس نے کیا کیا تھا؟ یاد کیا تھا، اب کس پوزیشن میں آ گیا؟ وہ ایک بالش اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اب یاد سے جو دوسری کیفیت آ گئی، اس کی توجہ پر آ گئی، نہیں سمجھے بات؟ کہ پہلی کیفیت تو اسے یاد کی، بیٹھ گیا، یاد کر لیا، لیکن اب دوسری کیفیت میں اللہ کے ساتھ ملا جو، تو اب اس کی یاد کے اندر کیفیت بدلی، اور وہ کیا ہو گیا؟ اب اس کی توجہ اللہ کی طرف ہونا شروع ہو گئی، متوجہ ہو گیا، اب اس کے ذکر میں فرق پڑ گیا، اب توجہ آنے لگی اللہ کی طرف، اس کی وہ ذکر کی کیفیت بدلی انسان کی۔ تو جب توجہ کے ساتھ اس نے ایک بارش نے ایک پیمانہ دیا اللہ تعالیٰ نے، کچھ آگے ہل گیا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ ایک بارش ہلا ہے، تو پھر میں اب کیا کرتا ہوں، اس کی تھوڑا آگے بڑھنے کی وجہ سے
پہلے تو میں ساتھ آیا تھا، اب میں کیا کرتا ہوں کہ ایک ہاتھ میں اس کے طرف توجہ کرتا ہوں، راستہ جڑ گیا دونوں کافی اللہ کا۔ ابھی کیا چیز ہے؟ صرف ذکر اللہ ہے۔ انسان کی یہ ذکر کی کیفیت اس طرح بدلتی ہی یاد رکھیں آپ، ذکر کے ساتھ انسان کی اندرونی جو کیفیات ہیں اللہ کے ساتھ نسبت رکھنے کی، محبت رکھنے کی، قرب کی، اس سے بتدریج بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پھر اللہ کے قریب اس سے انسان ہونا شروع ہوتا ہے۔ تو یہ بھی اتنا بڑا میسیج اس کے اندر ہے کہ انسان کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے ذکر کرنے کے بعد، بلکہ بتدریج آگے بڑھنا چاہیے، محسوس ہونا ہو۔ یاد رکھیں کیفیات کبھی پتہ نہیں چلتی، ہمیں کس چیز سے پتہ چلتا ہے باتیں؟ کہ ہمیں حدیث سے پتہ چلتا ہے ہمارا یہ مقام ہو گیا ہے۔ جس کے ایمان میں اتنا یقین نہیں ہے وہ چلتا ہی نہیں آگے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جو بندہ ذکر کرتا ہے، میں جس صبح کا، جیسے آپ دیکھ لیں صبح کی کیفیت اللہ کہتا ہے کہ جو صبح کے ذکر میں بیٹھتا ہے فجر کی نماز کے بعد، میں 1000 عمرے کا ثواب دیتا ہوں، اور اس کے بعد بہت سے انعامات بتاتا ہے، نظر تو کچھ بھی نہیں آتا، محسوس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے کسی کو پتہ نہیں، لیکن وہ یقین انسان کو بتاتا ہے کہ وہ چیز مل چکی ہے انسان کو۔ اتنا یقین نہ تو ایمان کیا انسان کا، پھر تو کوئی عمل ہی نہ کرے۔ وہ دیکھیے جی وہ مجھے ملی نہیں، وہ جو ہمارا انداز ہے نا کہ آپ گئے، آپ نے کسی کے پاس کام کیا، اس نے آپ کو ویزی دے دی، فوراً بہت خوش ہو گئے، بھئی یہ کام کریں گے تو پیسے ضرور ملیں گے۔ آپ نے کس طرح سے اور محنت کی تو پتہ ہے اس کے بعد مجھے پیسے ملیں گے، اور فوراً آپ کو مل جاتے ہیں۔ یہ تعلق نہیں ہے اس کا۔ اللہ پہلے ہی کہہ دیا کہ تمہیں میری بات پہ یقین کرنا پڑے گا، محسوس کرو نہ کرو، نظر آئے نہ آئے، لیکن اتنا یقین تمہیں ہو جائے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے تمہیں مل رہا ہے اللہ کی طرف سے۔ جب یہ یقین انسان کو ہوتا ہے تو کبھی ہٹتا نہیں ہے، پھر اس کو پتہ ہے کہ ذکر سے میں کھنچتا چلا جا رہا ہوں الحمدللہ، تو پھر وہ کھنچنا شروع ہو جاتا ہے اللہ کی طرف۔